مجھے ایک بات آپ یہ بتائیں کہ ڈیبیٹ جیتنے کے بعد میں مفتی شمائل ندوی نے اس ملحد جاوید اختر کے ہاتھ کیوں چومے، اس کے ہاتھوں کو سر پر کیوں رکھا؟ کیا تمہارا یہ عقیدہ اب اس ڈیبیٹ کے بعد بدل گیا ہے؟ کیا تمہارا یہ مسئلہ بدل گیا ہے؟ اس ملحد کی تعظیم کرنا، اس کے ہاتھوں کو چومنا، اس کے ہاتھوں کو سر پہ رکھنا، یہ کسی کتاب میں آپ کی یہ تعظیم اگر لکھی ہو تو آپ مجھے دکھائیں۔ پھر اس کے بعد جب مناظرہ ختم ہوا تو یہ اٹھ کر گئے، ان کا ہاتھ چوما اور ان کا ہاتھ اٹھا کر اپنے سر پر رکھا۔ اٹ مینس دوسرے لفظ میں کہیں ان کی بلیسنگز، ہم بڑوں کے ہاتھ، آپ کا ہاتھ میرے سر پہ ہوگا تو آپ کی بلیسنگز، جو آپ کی جو دعائیں ہیں وہ میرے سر پر ہوں گی، اس کا مطلب یہ ہے۔ تو انہوں نے اس کا سر اپنے سر پر ان کا ہاتھ رکھا اور کہا بلیسنگز کے لیے۔ تو یہ کیا عمل ہے؟ کیا یہ اس میں کوئی شرعی حکم ہے اس پر؟ نے جاوید اختر صاحب کے ساتھ جو ہے مناظرہ کیا اور آخر میں آپ ان کا ہاتھ ہی چوم کے چلے گئے، مطلب آپ یعنی کہ ایک اسلام میں وہ چیز ہے کہ جب کوئی دین لے آئے تو سب سے پہلے غسل کرے اور وہ ساری چیزیں، اور پھر آپ نے ایسے شخص کا ہاتھ چوما، یہ سمجھ نہیں آیا ہمیں۔ یہ پتہ نہیں ہاتھ چومنے والی بات کیسے چل گئی۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ میں نے ہاتھ نہیں چوما تھا، ہاں یہ ہے کہ ان کا ہاتھ اپنے سر پہ رکھا تھا، اس کی کیا وجہ ہے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ ہاتھ چومنے کا جہاں تعلق ہے تو اصل میں وہ وہاں سے جب ہم لوگ اٹھے اسٹیج سے تو اب بھیڑ آنے لگی، لوگ بات کرنے لگے، تو اب آواز ان کی سنائی نہیں دے رہی تھی مجھے، تو ان کو سننے کے لیے میں ایسا جھکا تھا۔ اب کسی نے پیچھے سے ویڈیو اٹھائی ہے تو اسے لگا کہ شاید میں ہاتھ چوم رہا ہوں، تو ایسا نہیں ہے، میں نے کوئی ہاتھ نہیں چوما تھا۔ مطلب اس چیز کا معذرت آپ کی بات کر رہی ہے، اس چیز کا کوئی ثبوت نہیں کہ آپ ان کا ہاتھ چوم رہے ہیں؟ ثبوت کیا مطلب چوما ہی نہیں تو ثبوت کہاں سے ہوگا؟ دوسری چیز یہ کہ ہاں سر پہ ہاتھ رکھا اور یہ کہہ کر کہ اس پوری ڈیبیٹ میں میری زبان سے اگر کوئی بھی ایسا لفظ نکلا ہے جس سے آپ کو تکلیف پہنچی ہو، میں معافی چاہتا ہوں۔ یہ جملہ کہہ کر میں نے ان کا ہاتھ اپنے سر پہ رکھا، صرف اس لیے کہ یاد رکھیں ہمارا داعیانہ مزاج ہونا چاہیے، ہمارے اندر دعوت کا پہلو غالب ہونا چاہیے۔ اس شخص کے اندر میں نے یہ خصوصیت دیکھی ہے، جب ان سے ملاقات ہوئی ایک رات پہلے، ڈیبیٹ سے ایک رات پہلے، میں اسی ویسے اگلا سوال میرا یہی تھا کہ آپ چائے ان کے ساتھ پیجیے تھے، اس کا کیا سلسلہ ہے؟ تو اصل میں بات یہ ہوئی تھی کہ چونکہ فرسٹ ٹائم ہماری ملاقات ہونے والی تھی، اب تک جتنی باتیں ہو رہی تھی ای میل کے ذریعے ہو رہی تھی، تو انہوں نے یہ کہا تھا، انہوں نے یہ آفر کیا تھا کہ ہم لوگ جب اسٹیج پہ بیٹھے ہیں ڈیبیٹ کے لیے تو اس سے پہلے ایک مرتبہ تھوڑا ایک کیجول میٹنگ ہو جائے، انفارمل میٹنگ ہو جائے، تاکہ ایک کمفرٹیبل فیل کریں اسٹیج شیئر کرنے کے لیے۔ تو ہم نے کہا ٹھیک ہے، ہم نے کہا کہ یہ جو ہے ہماری طرف سے آپ وہ چائے کی دعوت رہے گی، ہم لوگ بیٹھتے ہیں۔ تو پھر بہرحال ملاقات ہوئی اور ان سے بات ہوئی۔ دیکھیں جاوید اختر صاحب اخلاقی اعتبار سے اچھے انسان ہیں، اور مجھے ایسا محسوس ہوا کہ اگر ان کو تھوڑی سی صحیح صحبت اور صحیح سرکل مل جائے اور جو لوگ ان کے ارد گرد ہیں ان سے یہ کچھ دنوں کے لیے دور ہو جائیں اور صحیح لوگوں کے ساتھ رہیں، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ انہیں ہدایت دے۔ عموماً بعض جو ہیں ان کے اندر ایک لوگوں کے اندر سے خراب وائبز آتے ہیں، اچھے وائبز نہیں آتے ہیں۔ بعض ملحدین اتنے زیادہ اسلاموفوب ہوتے ہیں، تو وہ اسلاموفوبیا اور وہ نیگیٹو وائبز ان کے اندر سے نہیں آئے میرے پاس۔ مجھے لگا کہ ان سے اگر ہم اچھے اخلاق سے پیش آئیں اور اچھے انداز میں ان کے ساتھ گفتگو ہو اور ان کے ڈاؤٹس کو ہم کلیئر کریں آہستہ آہستہ، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ان کے اندر حق کو قبول کرنے کی صلاحیت ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، جب ای میل میں ان کے تھرو بات ہو رہی تھی، آپ نے مجھ سے یہ بھی پوچھا تھا آف کیمرہ کہ کیا وجہ ہے کہ آخر انہوں نے کیوں انویٹیشن قبول کی آپ کی؟ بالکل، کچھ لوگ کہتے ہیں آپ نے گھیرا ان کو۔ گھیرنے کی بات یہ کہ نارمل اکیڈمک انداز میں انویٹیشن دی تھی ہم نے ان کو۔ انہیں ہمارا انداز گفتگو پسند آیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ آپ پہلے کوئی مولانا ہیں، پہلے اسلامک اسکالر ہیں جو مجھ سے اکیڈمک انداز میں گفتگو کرنے کی بات کر رہا ہے اور اتنے ریسپیکٹفل انداز میں بات کر رہا ہے۔ یعنی اب تک ان کا جو ایسا نہیں ہے کہ میں ہی ہوں، ظاہر ہے ایسے علماء ہیں جو بااخلاق ہیں، اکثریت ایسی ہے، لیکن ان کا جو جن علماء کے ساتھ یا جن علماء کہنا پتہ نہیں مناسب رہے گا، یعنی ریلیجیس پرسنالٹیز کے ساتھ ان کا جتنی ان کی ملاقات ہوئی ہے یا جتنا سابقہ پڑا ہے، تو ان کا ایکسپیرینس بہت خراب رہا ہے۔ ان کے ذہن میں یہ چیز تھی کہ بھئی یہ تو صرف مارنے کاٹنے والی باتیں کرتے ہیں، یہ تو صرف فوراً جو ہے فتوے لگاتے ہیں، فوراً جو ہے متنفر کرتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں۔ تو اب اس ایک انسان کے ذہن میں یہ تصور تھا، اگرچہ غلط تصور تھا۔ اب ایسے موقع پہ ایک نوجوان عالم دین آ کر ان سے رسپیکٹفل انداز میں گفتگو کر رہا ہے، انہیں جناب اور صاحب کہہ کر پکار رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اکیڈمک انداز میں، ہم نے بار بار اس لفظ کو دہرایا کہ ہم اکیڈمک انداز میں آپ سے ڈسکشن کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ یہ میوزک کی طرح یہ الفاظ میرے کان میں آ رہے ہیں کہ آپ جو ہے اکیڈمک انداز میں آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں اسلامک اسکالر۔ تو آپ دیکھیں کہ کس غلط فہمی میں وہ مبتلا ہیں۔ تو شاید یہ بھی ایک وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ ہمیں جو ہے اکیڈمک انداز میں بات کرنی چاہیے اگر یہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو مجھے یہ چیز نظر آئی ان کے اندر کہ ان کے ساتھ داعیانہ پہلو ہونا چاہیے غالب، ان جیسے لوگوں کے ساتھ۔ ایسے بھی ملحدین ہیں بہت جن کے ساتھ تھوڑا سا جو ہے سخت پہلو ہی ہونا چاہیے، چونکہ وہ
अपने लिमिटेशंस को क्रॉस कर जाते हैं, अपने हुदूद को क्रॉस करते हैं और फिर वो गुस्ताखी तक चले जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें करते हैं। तो जाहिर है ऐसे लोगों के साथ तो, ऐसे लोगों को तो मैं कभी नहीं कहूँगा कि अगर बुरा लगा हो तो माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपका जो मुखातब है, जिसको आप दीन की तरफ दावत दे रहे हैं। देखें मुनाजरा वगैरह सब अपनी जगह पर, लेकिन इन तमाम चीज़ों का बुनियादी मकसद ये है कि बंदों को अल्लाह से जोड़ना है। बिल्कुल। बात तो दावत पे ही आती है ना, जीत हार तो है नहीं। जाहिर है अब सामने वाले शख्स को के ताल्लुक से एक दाई को ये महसूस हो रहा है कि इसके साथ नरम पहलू इख्तियार करना इसको दावत देने में ज्यादा मुफीद साबित होगा, तो मैं वो इख्तियार करूंगा। जहां महसूस होगा कि नहीं इसके साथ सख्त पहलू इख्तियार करना है, मैं वो इख्तियार करूंगा। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी और अंबिया की जिंदगी को आप देखें तो दोनों पहलू आपको नजर आएंगे। बाजों के साथ सख्ती का मामला हुआ, बाजों के साथ नरमी का मामला हुआ।